السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. مسجد نبوی کی بے حرمتی. جی ہاں، اب سعودی اتھارٹیز نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ گزشتہ روز جن پاکستانی باشندوں نے یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے مسجد نبوی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کے ارکان کے خلاف جو نعرے بازی کی، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اس بات کی تصدیق پاکستان میں سعودی سفارت خانے میں سعودی ڈائریکٹر انفارمیشن نے کی ہے. انہوں نے ایگزیکٹ تعداد نہیں بتائی کہ کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، البتہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان تمام افراد کو مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنے یعنی مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. یعنی انہوں نے ایک قانون کو توڑا ہے جو کہ مسجد کے حوالے سے ہے، مسجد کے تقدس کے حوالے سے ہے. یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس شخص کو اس تمام کارروائی کروانے کے لیے مدینہ منورہ میں بھیجا گیا تھا، اس کا نام بتایا گیا ہے چیکو جہانگیر. چیکو اس کا تخلص ہے، جس طرح بہت سے لوگوں کی عرفیت ہے. فرد شہزادی گوگی فرح ہے یا فرح گوگی ہے یا فرح خان ہے، اس طرح یہ شاید صاحبزادہ جہانگیر اس شخص کا نام ہے. یہ سابق وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر بھی رہے ہیں ماضی میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس تمام گھناؤنے فعل یا واقعے کے پیچھے یہ شخص جو ہے وہ ملوث تھا یا اس کے پیچھے یہ شخص تھا. اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے فوری بعد وہ وہاں سے یعنی مدینہ منورہ سے لندن جا چکا ہے. البتہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اب حکومت پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو حکومت پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر سعودی حکام سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے کہ وہ افراد جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی شناخت پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائے. ان کے جو موبائل فون جو قبضے میں لیے گئے ہیں ان تک پاکستانی حکام کو رسائی دی جائے، تاکہ ان کے جو پاکستان میں جو ہینڈلرز ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، جن کو انہوں نے اپنی ویڈیوز شیئر کی ہیں، ان کا بھی پتہ لگایا جائے، سراغ لگایا جائے، کھوج لگائی جائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ ایسی ویڈیوز جو نعروں پر مبنی تھیں وہ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہیں. اب یہ پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس بات سے بہت بڑا سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں جی یہ چور وزیر اعظم، یہ چور لٹیرے امپورٹڈ، یہ تو مسجد نبوی میں بھی عوام کے یا لوگوں کے قہر و غضب سے محفوظ نہیں ہیں. لیکن یہ سب تدبیریں جو ہیں وہ الٹی پڑ گئیں. میں اکثر یہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ایک تدبیر انسان بناتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ قادر ہوتی ہے. یہ بطور مسلمان تو ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. آپ جو مرضی تدبیر بنائیں لیکن اللہ کی تدبیر باہر فائنل ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے. اور یہی ہوا. انہوں نے سوچا تھا کہ شاید یہ کوئی پاکستان کا کوئی ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے یا کوئی اور پبلک مقام ہے جہاں پر یہ گو نواز گو کے نعرے لگا سکتے ہیں، جہاں پر یہ چور کے نعرے لگا سکتے ہیں، جہاں پر یہ امپورٹڈ حکمران کے نعرے لگا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود تو ان لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن ان سے بالآخر ایک انتہائی سنگین غلطی سرزد ہوئی. اور بے شمار علماء دین ہیں جنہوں نے اس بات کی مذمت کی، لیکن کچھ ایسے علماء بھی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. انہوں نے اس واقعے کی ابھی تک مذمت نہیں کی، جو کہ بذات خود ایک قابل مذمت بات ہے.
ایسے علماء کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا، لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، ویور جانتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ شروع کیا گیا ہے تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ جس جگہ پر پی ٹی آئی کے لوگ، رہنما یا سابق وزراء اگر وہ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے تو ان سے کوئی بدسلوکی نہیں کی جائے گی، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھریں گے، آپ دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے تو یقیناً آپ خود بھی اس میں گر سکتے ہیں۔ لیکن بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک ذمہ دار شہری، میں اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی کنڈون نہیں کرتا، کبھی بھی میں ایسی چیزوں کی حمایت نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایک جانب سے ہوں یا دوسری جانب سے ہوں۔ برائی کو برائی سے نہیں روکا جا سکتا، برائی کو اچھائی سے روکا جا سکتا ہے، برائی کو صبر سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں، بے صبری قوم ہے، جذباتی قوم ہے۔ جب آپ کسی ایک جماعت کے لیڈر کو چور کہیں گے تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے لیڈر کو کوئی چور یا ڈاکو نہیں کہے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، پھر آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ میں اب یہ دیکھیں، یہ اب کچھ لوگ اس مسجد نبوی والے واقعے کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک واقعے کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں۔ اب مسجد نبوی میں مبینہ طور پر یہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور ایک دو ویڈیوز بھی آئی ہیں، اب میں جان بوجھ کے ایسی ویڈیوز کو شیئر نہیں کرنا چاہتا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسی ویڈیوز کو میں اپنی ویڈیو کا حصہ بنا کر لوگوں تک پہنچاؤں۔ لیکن ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہزین بگٹی، جو کہ اس وقت پاکستان میں نارکوٹکس کنٹرول کے یا اینٹی نارکوٹکس جو وزارت ہے اس کے وہ وزیر ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور مبینہ طور پر ان کے بالوں کو بھی کھینچا گیا، اور اس پر یقینی طور پر وہ برہم تھے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے مسجد نبوی کے تقدس کا خیال رکھا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ رات کوہسار مارکیٹ میں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، کوہسار مارکیٹ میں وہ شاید کھانا کھا رہے تھے یا چائے کافی پی رہے تھے اور کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس واقعے کو بھی اسی واقعے سے جوڑا جا رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ اور آپ کو زیادہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا، یعنی قاسم سوری کے ساتھ ہونے والے واقعے کو مسجد نبوی میں شاہزین بگٹی کے ساتھ ہونے والے واقعے سے جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ قاسم سوری کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور شاہزین بگٹی بھی بلوچستان کے باشندے ہیں۔ اب یہ معاملہ اس طرف ایسی ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ جس طرح حکومت پاکستان نے باقاعدہ طور پر درخواست کر دی ہے وزارت داخلہ نے سعودی اتھارٹیز سے، اور یہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ سعودی اتھارٹیز یقیناً وہ تمام انفارمیشن، قوائف، شناخت حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کی پابند ہے، کیونکہ وہاں پر جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہمارا جو وفد گیا تھا وزیر اعظم کی زیر قیادت یا سربراہی میں، وہ سعودی شاہی خاندان کا سرکاری مہمان تھا، اور اگر وہاں پر تضحیک ہوئی ہے، تذلیل ہوئی ہے، بے عزتی ہوئی ہے تو وہ پاکستانی وفد سے زیادہ سعودی شاہی خاندان کی ہوئی ہے، کیونکہ اگر میرے گھر میں کوئی میرا مہمان آیا ہوا ہے اور اس کی کوئی تضحیک یا تذلیل کرتا ہے وہ تو در حقیقت میری عزت پر آنچ آنے کے مترادف ہے، تو اس پر ایک ایکشن تو وہ لیں گے، اور دوسری جانب حکومت پاکستان ان سے درخواست کرے گی کہ جناب ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ آپ کے ملک میں ایک ایسا عمل ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کریں تاکہ پاکستان میں جو لوگ ان کے ساتھی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور حکومت پاکستان اس معاملے پر حق بجانب ہے۔ اب جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اگر تو وہ وہاں پر عمرے کے لیے 10 15 20 دن کے ویزے پر گئے تھے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے ان کو 2-3 سال وہاں جیلوں میں رہنا پڑے، کیونکہ سعودی عرب کے قوانین اس حوالے سے انتہائی سخت ہیں، اور سب جانتے ہیں صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں اور یا جن کو ہم GCC کہتے ہیں، گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممبر ممالک ہیں 6، ان سب کے قوانین تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن سعودیہ کے قوانین اس حوالے سے انتہائی سخت ہیں۔ وہاں پر اس چیز کے لیے برداشت بالکل نہیں ہے، خاص طور پر اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور قانون کو بھی مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ پر ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر
آپ وہاں کے قانون سے، وہاں کے انصاف کے نظام سے بچ نہیں سکتے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔